طالب به دم المختول به کربلا. کہ آج آپ جتنے ہمارے مجتہدین اور فقہا ہیں ائمہ فقہ ان سے پوچھ لیں کہ کیا اذان میں اشہد ان امیر المؤمنین علی ولی اللہ کیا اس کا جز ہے؟ سب کہیں گے نہیں، جز نہیں ہے. اذان کیا ہے؟ اللہ اکبر 4 بار، پھر اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 بار، اشہد ان محمد رسول اللہ 2 بار، پھر اس کے بعد حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح آگے. تو یہ اشہد ان امیر المؤمنین علی ولی اللہ کیا ہے کہ آپ نے اذان کا حصہ بنا دیا. تمام فقہا مشترکاً یہ کہیں گے، کوئی اس سے اختلاف نہیں کرتا کہ یہ اذان کا جز نہیں ہے، لیکن امویوں نے علی کی ولایت و امامت کے خلاف جو تحریک چلائی اس کے مقابلے میں اولاد رسول نے اس کو اپنا نشان اور اپنا امتیازی اپنی علامت بنا کر پوری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ تم چاہے پوری زندگی علی کے نام کو مٹانے کی کوشش کرو، ہم ہر نماز اور ہر اذان میں علی کا نام محمد کے ساتھ لے کر بتا دیں گے اللہ کے بعد محمد ہے، محمد کے بعد علی ہے. زبان کے ساتھ دل بولو علی مولا، علی مولا. زبان کے ساتھ دل بولو علی مولا، علی مولا. یہ حیدری جزء اذان نہیں ہے، لیکن اعلان ہے کہ ہم علی کی ولایت کے بغیر جو کہ نبی کا دیا ہوا تحفہ ہے، ہماری سانسیں ہم پر حرام ہیں اس لیے کہ ہم نبی کے ماننے والے ہیں. میں نے کہیں اور بھی یہ کہا تھا کہ بھئی ہم علی کو نبی کی وجہ سے چاہتے ہیں. اگر نبی کسی اور کا نام لے لیتے تو ہم اس کو چاہتے. نبی اگر کسی اور کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کو مانو، میں ان کو مانتا، آپ اس کو مانتے. ہم نے نبی کو اللہ کی وجہ سے مانا اور علی کو نبی کی وجہ سے مانا. ہمارے ایمان کا محور اور مرکز اللہ کی وحدانیت، رسول کی رسالت اور علی کی امامت و ولایت اس لیے ہے کہ علی کی امامت و ولایت کا اعلان اللہ نے کیا اور اللہ کے رسول نے کیا، نبی کی وجہ سے مانا. ہمارے ایمان کا محور اور مرکز اللہ کی وحدانیت، رسول کی رسالت اور علی کی امامت و ولایت اس لیے ہے کہ علی کی امامت و ولایت کا اعلان اللہ نے کیا اور اللہ کے رسول نے کیا. نہ مولوی ہوں نا کہ بغیر دلیل سے نہیں. آپ کہا کیا مجھ سے دلیل پوچھے قاضی صاحب آپ نے یہ جو نظم بنایا اس کی دلیل کیا ہے؟ ہاں، آقا علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر عرض کیا اللہم والی من والا. یہ دلیل، اے اللہ پیغمبر کی دعا قبول ہوتی ہے یا رد ہوتی؟ بولیے، مقبول ہوتی ہے کہ نہیں؟ مقبول ہے. حضور نے دعا کی ہے اللہ تو اس کا ولی بن جس کا علی ولی ہو. تو یہ دعا قبول ہوئی یا نہیں؟ اور فرمایا آج من آدھا ہو اور جو علی کا دشمن ہو اے اللہ تو اس کا دشمن بن، اور جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، جو علی سے بغض رکھے تو اس سے بغض رکھ، جو علی کی مدد کرے تو اس کی مدد کر، جو علی کا ہو تو اس کا ہو. اب دعائے پیغمبر قبول ہوئی یا نہیں؟ اگر قبول ہے دعائے پیغمبر تو پھر اللہ سن لے فتویٰ، اللہ فقط رب کائنات کی عزت کی قسم، مجھے گنبد خضرا کی قسم، اللہ اس کا ولی ہے، دوست ہے جس کا علی ولی ہے. اور جس نے علی کو ولی نہیں مانا وہ ساری زندگی حج کرتا پھرے، عمرے کرتا پھرے، داڑھی رکھ لے، جبے پہن لے،
تبلیغیں کرے، مسجدیں بنائے، درس بنائے، کتابیں لکھے، واز کرے، توحید بتائے، حکم و بات۔ ارے تم نے پتہ نہیں سنا نہیں میرے مصطفیٰ کا اعلان غدیر خم کے مقام پر کہ رسالت سے نسبت اس کو ہے جس کی نسبت ولایت علم سے ہے، اور توحید سے بھی نسبت اس کو ہے جس کی نسبت ولایت علی سے ہے۔ جو علی کا نہیں وہ کسی کا نہیں۔ سو جو علی کا نہیں وہ کسی کا نہیں، اور جس کا مرتضی نہیں اس کا مصطفیٰ نہیں، اور جس کا مرتضی نہیں اس کا تو خدا بھی نہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ مجھ سے اگر کوئی پوچھے آپ کون ہیں تو میں مسلکوں میں نہیں پڑھتا، بتاتا ہوں مسلمان۔ کیا بتاتا ہوں؟ مسلمان۔ کوئی مزید پہچان پوچھے فقہ کی، مسلک کی، اعتقادی فقہی پہچان پوچھے تو یہ کسی سے مخفی ہے کہ اگر کوئی پہچان پوچھے تو میں کیا ہوں؟ اہل سنت ہوں۔ یہ تو پتہ ہے نا سب کو، اہل۔ اور اگر میں اہل سنت ہو کر یہ بتا رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے سنی صرف وہ ہے جس کا عقیدہ یہ ہے۔ سنی فقط وہ ہے۔ اور زندہ باد زندہ باد۔ اور یہ بات جو بات سمجھنے والی ہے سنیے، اگر جو بات میں نے کہی یہ سنیت ہے، یہ سنیت ہے، اور ایمان سے کہیو یہی شیعیت ہے یا نہیں؟ یہی شیعیت ہے، یہی سنیت ہے۔ تو جھگڑا کس بات کا؟ تو پتہ چلا جھگڑا سنی شیعہ میں نہیں ہے، جھگڑا خارجیت کا ہے، خارجیت کا ہے۔ جھگڑا سنیت اور شیعیت، سنیت اور شیعیت یہ تو دونوں کربلا میں، یہ تو دونوں کربلا میں، اور خارجیت دمشق کے تخت پر ہے، دمشق کے تخت پر ہے۔ وہ بانی بدبخت جو چھری مار کر حسین کے لبوں کو کہہ رہا ہے۔ لہذا آپ کو میری تلقین ہے کہ آج کے بعد اس طرح ہو کے رہیں۔ جب مولا کا سامنا ہوگا نا، جب انہیں پتہ چلے گا۔ ہمارے سندھ میں ایک شہر میں پلاٹ کے جھگڑے میں ایک دہشت گرد مارا گیا تھا جی، تو اس نے اعلان کیا تھا، ایک تکفیری جماعت کا سربراہ تھا، اس کے باپ نے بھی قبضہ کیا تھا، وہ بھی مارا گیا اس پلاٹ کے چکر میں، پھر وہ مارا گیا، مذہبی مسئلے پہ تو نہیں مارا گیا، وہ پلاٹ کے جھگڑے پہ مارا گیا تھا۔ تو اس نے ایک دعویٰ کیا تھا کہ اگر علی ولی اللہ کی ترکیب نبی کی زبان سے کسی حدیث میں دکھا دو گے تو میں شیعہ ہو جاؤں گا جی۔ تو ہمارے ایک عالم دین جناب عبداللہ جروار صاحب نے لاڑکانہ میں ان سے مناظرے کو قبول کیا، انہوں نے کہا آ جاؤ۔ اس نے کہا تھا نبی نے کبھی زبان سے کہا ہو نا علی ولی اللہ، یہ شیعہ حضرات جو کہتے ہیں علی ولی اللہ اذانوں میں کہتے ہیں، کلمے میں کہتے ہیں، یہ اگر نبی نے کہیں کہا ہو تو مجھے دکھا دو، میں شیعہ ہو جاؤں گا۔ تو ہمارے عالم دین نے عبداللہ صاحب نے، ابھی زندہ ہیں عبداللہ جروار صاحب، انہوں نے مناظرہ قبول کیا اور وہ آ کے بیٹھے، وہ کلپ موجود ہے سوشل میڈیا پر۔ تو اہل سنت کی کتاب فرائض السمتین، علامہ الجوینی کی کتاب، اہل سنت کے محدث، اور آج کے محدث نہیں ہیں جی، کوئی 800 سال پرانے محدث، اہل سنت کے پرانے محدثوں میں سے ان کی کتاب فرائض السمتین، لکھ لیں میرے بچے اس نام کو،
اور بتائیں اپنے دوستوں کو جا کے. ایک سنی عالم مجھ سے کہنے لگے آپ نے اذانوں میں اضافہ کر دیا, کلمے میں اضافہ کر دیا. میں نے کہا ہم نے اضافہ نہیں کیا ہے, آپ نے گھٹا دیا ہے. نبی نے یہ کلمہ ہمیں دیا ہے. تو اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ جنت کے 8 دروازے, نبی فرما رہے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے, دوزخ کے 7 ہیں اور جنت کے 8 ہیں. اللہ نے جنت کا ایک دروازہ زیادہ رکھا ہے. اللہ چاہتا نہیں ہے لوگ دوزخ میں جائیں. جہاں زیادہ بھیجنا ہوتا ہے وہاں جگہ بنائی جاتی ہے نا, تو اللہ نہیں چاہتا کہ لوگ دوزخ میں جائیں. توجہ ہے نا. ویسے بھی اللہ خالق خیر ہے, خالق شر نہیں ہے. ہمیں مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے اللہ خالق خیر ہے, خالق شر نہیں ہے. اللہ نے جنت تو بنائی ہے, دوزخ اللہ نے نہیں بنائی. اچھا حدیث سنا دوں. حدیث قدسی میں اللہ کہتا ہے لو اجتمع الناس علی حب علی, اگر سارے لوگ علی کی محبت پہ جمع ہو جاتے لما خلقت النار, تو دوزخ ہی نہ بناتا. غور کر رہے ہیں. اس کتاب میں لکھا ہے کہ جنت کے, توجہ ہے نا, جنت کے 8 دروازے ہیں اور 8 دروازوں پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. یہ تینوں کلمات جنت کے 8 دروازوں پر لکھے ہیں. جب انہیں کتاب دکھائی الٹ پلٹ کر دیکھتے رہے, ناشر دیکھا, مؤلف دیکھا, کتاب دیکھی, آگے پیچھے دیکھا, کہنے لگے کتاب تو ہماری ہے. اچھا جب یہ بند گلی میں پہنچتے ہیں نا تو دیواریں پھاندتے ہیں. پھر یہ جتنے بھی اس ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں, جب گلی بند ہو جاتی ہے نا ان کی تو دیوار پھاندتے ہیں. دیوار پھاندنا تو پرانی عادت ہے ان کی. بھائی خفا ہو رہے ہیں آپ مجھ سے. تو جیسے ہی کتاب دیکھی نا, کتاب تو ہماری ہے, تو کہنے لگے اس میں لکھا ہے کہ مومن جب جنت کے دروازے پر پہنچے گا تو اسے یہ کلمہ نظر آئے گا, مسلمان کا دکھاؤ. تو ہمارے عالم دین نے بڑا اچھا جملہ کہا, پھر مسلمان جنت میں بھی نہیں جائے گا. جنت کے دروازے پہ جب مومن ہی کو نظر آنا ہے جی, تو بھائی جنت میں کوئی جائے گا نہیں جب تک کہ اس نام سے اسے پیار نہ ہو. اس نام سے جسے پیار نہ ہو وہ جنتی نہیں ہے. کیوں خوف ہے لوگوں کو اسی مجلس سے, ماتم سے, عزاداری سے؟ اب اذانوں سے بھی ٹینشن ہو گئی ہے. ابھی میں ہر احترام کرنا پڑتا ہے بہت ساری چیزوں سے, اور نہ کہنے کو تو بہت کچھ. صلوات بھیج دے محمد والے محمد. عزیزان محترم, آپ خود سوچیں کہ 70, میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا, 100 سال 70,000 ممبر امام علی کے خلاف. کیا ہوا؟ کچھ ہوا؟ اب کچھ کر سکو. اس وقت تو چلو جو بھی حالات تھے, اب تو حالات ہمارے, اب تو ہم طاقت میں, اب تو تم کچھ نہیں ہے. اب تمہیں تکلیف ہو رہی ہے ہماری اذانوں سے, تو تم اپنے کانوں میں روئیاں ڈال دو. بھائی تمہیں اگر علی کے نام سے مشکل ہے تو اپنے کانوں میں روئیاں ڈال دو, نہیں سنو. ویسے بھی رسول خدا خود فرما گئے, صلوات بھیج محمد والے محمد صلی محمد والے محمد. عزیزان محترم, بہرحال ریوائنڈ تو میں کر نہیں سکتا, لیکن بہرحال بقول شاعر کے ساحل کی آدھی بات ہوا میں بکھر گئی, صاحب نے جلد کار کا شیشہ چڑھا دیا. تو بات یہ کہ ہوا میں بکھر گئی ہے, پتہ نہیں کہاں چلی گئی. تو مشکل یہ ہے کہ کربلا اپنے دامن میں کئی درس لیے بیٹھی ہے. ہر دور میں ہر درس ابھر کے باہر آتا ہے. سب سے بڑا درس کربلا کا یہ ہے کہ اپنی جان کو اپنے امام پر اللہ کی راہ میں فدا کر دو, اور تم جتنا بھی مارو گے یہ مرتے نہیں بلکہ یہ ابھر کے آتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج کربلا ابھر رہی ہے. 70,000 ممبر 100 سال حضرت علی کے خلاف بولا گیا. 70,000 ممبر اور 100 سال, لیکن
آج بھی علی علی ہو رہا ہے. تو آج کے دور میں تو جہاں پر ممبر بھی ہمارے ہیں، زمانہ بھی ہمارا ہے، تو اب اذان میں برا لگتا ہے. بھائی نہیں سنو، کسی نے کہا ہے سنو، نہیں سنو اور کان میں روئی ڈال لو. علی ولی اللہ تو نہیں رکے گا. دیکھو اگر کتاب تمہیں نہ مل سکے تو میرے گھر پہ آ کے دیکھ لینا. ترمذی شریف میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم رسول کے زمانے میں 19 جملوں کی اذان کہا کرتے تھے. ترمذی شریف کی روایت ہے کہ ہم رسول کے زمانے میں 19 جملوں کی اذان کہا کرتے تھے. اگر کتاب نہ ملے تو میرے پاس آ کے دیکھ لینا. تو 4 جملے تو کم ہے نا، 2 اشہد ان علی ولی اللہ اور 2 حی علی خیر العمل. ہم بھی حضرت علی علیہ السلام کو اللہ کا ولی مانتے ہیں. اگر ہم مولا علی کو اللہ کا ولی مانتے ہیں، اگر ہم کہہ دیں کہ علی اللہ، سوچنے کی بات ہے. اگر ہم کہتے ہیں علی رب، تو ہم کلمہ میں علی ولی اللہ کا انکار کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ اگر کوئی اور علی کا دشمن بنے تو اس پہ لعنت کرے، اگر ہم خود علی کے دشمن بن جائیں. ان چیزوں کی اصلاح کی ضرورت ہے. اپنی نسلوں اور اپنے بچوں کو جو کلمہ سکھایا ہے مولا علی کی ولایت کا، وہی عقیدہ سمجھا، ورنہ دنیا والے تو کیا رب کی بارگاہ میں بھی دھتکار دیا جائے گا. جو کلمہ علی ولی اللہ، آج دنیا کہتی ہے آپ یہ کلمہ علی ولی اللہ کہاں سے پڑھتے ہیں؟ آئیں دنیا والے سن لیں علماء اہل سنت کی 4 بڑی کتابیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی. 4 کتابوں میں یہ روایت موجود ہے علماء اہل سنت نے. ینابی المودہ، مودہ فی القربہ، اصول المطالب، ارجع المطالب. روایت ہے سید الرسل سے. سید الرسل فرماتے ہیں جب میں معراج پر گیا، انی رأیت مکتوبا علی باب الجنہ، میں نے جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وَأَخُو رسول اللہ. آج دنیا کہتی ہے آپ کلمے میں علی کی ولایت کا اعلان کیوں کرتے ہیں؟ ہم دنیا والوں کو بتا دینا چاہتے ہیں لکھوانے والا جنت میں خدا تھا اور امت کو آ کے پڑھانے والا مصطفیٰ تھا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. لہذا اپنے بچوں کو آل محمد کی تعلیمات کی طرف توجہ دیں. یہ ہم سب کی شرعی ذمہ داری ہے. روایت اللہ کے رسول فرماتے ہیں میدان قیامت میں جب ایک مومن آئے گا، اس کا نام اعمال کھلے گا، اس میں لکھا ہوگا اس نے 200 سال کا گناہ کیا ہے، اس نے 300 سال کا گناہ کیا ہے. بول کر کہے گا بار الہ میری زندگی تو 60 سال تھی، میری زندگی تو 70 سال تھی، میرا اللہ یہ نام اعمال میرا نہیں. آواز قدرت آئے گی میرا بندہ میں ظالم خدا نہیں ہوں، انصاف کرنے والا ہوں. اگر آپ نے اپنے مولا کی کتاب نہج البلاغہ پڑھی ہوتی، یہ وہ کتاب ہے، خطبے ہیں، اگر پڑھیں تو شیخ محمد عبدو مفتی اعظم الازہر مصر کے، جن کی تعلیمات سے یہ مصر کے اندر بیداری شروع ہوئی
اور صاحب تفسیر المنار، وہ یہ فرماتے ہیں کہ جس دن سے مجھے تعجب ہوا، دو علماء نے، یہ دونوں بزرگوار ہیں، اعتراف کیا ہے کہ ہمیں جو تعلیمی نصاب پڑھایا گیا تھا اس میں اہل بیت کا نصاب شامل نہیں تھا۔ ایک یہ آپ کے ملک کے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب، انہوں نے ایک کتاب کی تقریض لکھی ہے، مقدمہ لکھا ہے، کتاب کسی اور مصنف کی ہے اور ایک دیوبندی عالم ہے، اور انہوں نے کتاب لکھی ہے فضائل اہل البیت میں۔ ہیں پاکستان میں ایسے دیوبندی جو اہل بیت کے فضائل میں کتاب لکھی ہے۔ علامہ اقبال کے کلام میں اہل بیت کا مقام اور اہل بیت کی فضیلت جو علامہ اقبال نے ذکر کی ہے، یہ ایک دیوبند کے عالم دین نے، کہ وہ بھی موجود ہیں، یہی لاہور کے ہیں، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، اور ان کی کتاب پر مقدمہ مولانا طارق جمیل صاحب نے لکھا ہے، اور اس مقدمے میں طارق جمیل صاحب یہ لکھتے ہیں کہ میں نے جو دین کا نصاب پڑھا ہے، جب وہ پڑھ کے فارغ التحصیل ہو گیا تو مجھے محسوس ہوا کہ میرا دینی نصاب نامکمل ہے۔ کیوں نامکمل ہے؟ کہا اس لیے کہ میرے دینی نصاب میں مناقب اہل بیت شامل نہیں تھے، مناقب اہل بیت شامل نہیں تھے، اس لیے میں نے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے پھر علیحدہ سے وہ منابع پڑھنا شروع کیے کہ جس میں اہل بیت کا مقام ذکر ہوا تھا، اور الحمدللہ آج نظر بھی آتا ہے کہ دنیا کو بتایا کہ علی کو مولا کہا کرو، علی کو مولا کہا کرو۔ مجمع نے بڑی حیرت دکھائی کہ تبلیغی جماعت کا پیشوا، اور وہ بھی دیوبندی تفکر رکھنے والا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ علی کو مولا۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ علی کو مولا کہنا شیعوں نے گھڑ لیا ہے، شیعوں کی گھڑی ہوئی بات ہے یہ علی کو مولا کہنا۔ تو انہوں نے کہا کہ علی کو مولا کہا کرو، اور کہا کہ میں تو مولا ہی کہوں گا اور مولا ہی کہتا ہوں۔ کیوں کہتا ہوں؟ چونکہ اس لیے کہ میرے رسول نے علی کو مولا کہا، اور رسول اللہ نے بھی اپنی جانب سے نہیں کہا بلکہ اللہ کے فرمان پر کہا ہے مولا، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ ذہن میں رکھنا کہ مولا کا مطلب دوست اور محب نہیں ہوتا، مولا سرپرست کو کہتے ہیں، مولا امام کو کہتے ہیں، یعنی علی کو مولا کہا کرو۔ وہ ایک یہ بزرگوار ہیں، اور ایک شیخ محمد عبدو ہیں جنہوں نے نہج البلاغہ، یہی نہج البلاغہ جو ترجمہ شدہ ہے مرحوم مفتی جعفر حسین صاحب کی، یہ اسی طرح کی کتاب محمد عبدو نے تصحیح کی، نہج البلاغہ کی تفسیر کی، اور وہ تفسیر بہت مشہور ہے۔ اکثر شیعہ ترجمے محمد عبدو کے نسخے کے ترجمے ہیں، اور یہ بھی صبحی صالح ایک عالم دین ہے، دمشق کے اہل سنت کے ہیں، انہوں نے نہج البلاغہ کے ایک نسخہ تصحیح کر کے متعارف کروایا ہے، اور دوسرا شیخ محمد عبدو ہیں مصر کے عالم دین، دونوں اہل سنت ہیں، ایک دمشق کے عالم اور ایک مصر کے عالم، ان دونوں کے نسخے ہیں جو مستند نسخے سمجھے جاتے ہیں۔ علامہ مفتی جعفر صاحب نے بھی انہی کے نسخوں کا ترجمہ کیا، اور باقی نسخے بھی انہی کے ہیں۔ وہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ جب میں نہج البلاغہ کی دنیا سے آشنا ہوا، نہج البلاغہ میں داخل ہوا، تو مجھے ایسے لگا کہ میں ایک نئی کائنات میں آ گیا ہوں، میرے لیے ایک نئی کائنات کھل گئی ہے، اور میں نے اس کائنات کا سفر کیا، اور سفر بھی کس طرح کیا؟ کہا علی کا دامن تھام کے کیا، دامن پکڑ کے کیا میں۔ عزیزان، اس دنیا سے آپ آشنا ہو، آپ جو افتخار رکھتے ہیں، فخر رکھتے ہیں، شیعہ علی کہلاتے ہیں، محب علی نہیں، شیعہ علی۔ شیعہ یہ عنوان رسول اللہ نے دیا ہے، یا علی انت و شیعتک هم الفائزون، اے علی آپ اور آپ کے شیعہ۔ یہ شیعہ کا لفظ بہت اہمیت رکھتا ہے، موضوعیت رکھتا ہے، بنیاد ہے، شیعہ کے اندر بڑا راز ہے ایک۔ شیعہ کا مطلب جس طرح جناب مولانا طارق جمیل صاحب نے یہ وضاحت کی ہے کہ مولا کا مطلب دوست نہیں ہے، مولا کا مطلب سرپرست ہے، یہ ان کی تفسیر ہے۔ اب آگے بھی ہے کہانی مولا کی، یہاں ختم نہیں ہو جاتی،
اسی طرح شیعہ کا مطلب محبت کرنے والا نہیں ہے، شیعہ کا مطلب قدم پہ قدم رکھ کے ساتھ جانے والا